وآله وصحبه أجمعين. کوئی مجمع ذرا خاموش ہو جائے، مجمع خاموش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب قول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط یوم القیامہ وأما آدم وقال وقال مجاهد القسطاس العدل بالكلية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر به. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل المبارك بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں آپ کی سب حضرات کی تشریف آوری کے ہم بہت ممنون ہیں. اللہ آپ حضرات کو اپنی شان جزائے خیر دے. خاص طور پر علماء مشائخ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مضبوط اوقات میں سے وقت تھوڑا سا ہمیں نہیں دیا. اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے درجات پر اور اضافہ فرمائے. مائک بند اس بات کی مفصل تقریر تو ہمارے استاد کریں گے. یہ تفصیل لمبی میرے لیے کرنا فی الحال مشکل ہے اور میرے عزیز اس کو جانتے ہیں. اس کی وجہ ہے اللہ پاک ہمت دے. ویسے اس میں بھی کوئی شک نہیں، علم بھی بہت تھوڑا ہے، لا شک کا یہ بھی صحیح ہے. یہ باب نور بخاری جو آخر میں لائے اس کی غرض و غایت ایک باطل فرقہ کی تردید ہے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اچھے یا برے، آخرت میں ان کا حساب تو ہوگا لیکن وزن نہیں ہوگا. لیکن تمام اہل سنت والجماعت امت کے سب علماء پر حق کا موقف ہے کہ سب اعمال کا اقوال کا وزن ہوگا. یعنی باقاعدہ ایک میزان ہے، ترازو ہے جسے پنجابی وہاں تکڑی کہتے ہیں. بڑے بڑے اس کے دو پلے ہیں. ایک پلے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں گناہ رکھے جائیں گے. جو پلڑا بھاری ہو گیا اس کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن وہ پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت کا فیصلہ، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم و دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تمام علماء حق اس کے قائل ہیں. اللہ بڑے بڑے پلڑے. بہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ترازو جس میں اعمال کا وزن ہوگا، ہر پلڑا اتنا بڑا ہے لو وضعت فیہ السماوات والارض
اگر اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں رکھی جائیں ایک پلڑے میں آ سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے دکھا دے وہ آپ کا میزان ترازو کیسا ہے۔ ان کو دکھایا گیا، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو فرمایا دونوں پلڑوں میں ہر پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی ہے آسمان۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ باقاعدہ ایک ترازو ہے، میزان ہے، تکلی ہے جس میں اعمال کا وزن ہو۔ اس کے لیے امام بخاری بطور دلیل کی حدیث لائے، جو بہقی کی حدیث میں نے پیش کی وہ بھی دلیل ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کتنا بڑا پلڑا ہے، قرآن کی آیات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور امام بخاری ترجمۃ الباب دیکھ رہے ہیں اللہ والموازین، ہم قیامت کو روز میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے، وزن ہوگا۔ یہ صاحب بھی ظاہر ہے یہ چیز جو حدیث لائے ہے، اس حدیث میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ خلاصہ کہہ رہے ہیں، خلاصہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دو کلمے ایسے جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اللہ ان دو کلمات سے محبت کرتے ہیں۔ رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہے، پڑھنا ان کا آسان ہے، لیکن قیامت وہ جو میزان ہوگا ترازو ہوگا اس میں بھاری ہوگی۔ ثقیلتان فی المیزان، حدیث کا یہ جملہ مدعا اور دعوے کی دلیل ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہو گئے میزان پہ، ترازو میں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے میزان ہے، ترازو ہے، اس میں عملوں کا وزن ہوگا۔ سب تفصیلات سے بہت ہے تو وقت نہیں، دوسرا علم بھی تھوڑا ہے، تیسرا کچھ مجبوری بھی ہے، تو وزن ہوگا اعمال۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے مستثنی ہوں گے جو بلا حساب ہی جنت میں داخل کیے جائیں۔ وہ جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہیں، جن کا حساب کتاب کوئی نہیں، اعمال کا وزن کوئی نہیں، تکڑی میں اعمال رکھے نہیں جائیں گے، ان میں ایک تو متوکلین کی جماعت ہے جو اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ اس امت کی خاص مخصوص کچھ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کو اللہ توکل کی خاص صفت عطا کی ہے۔ وہ اپنے معاملات پہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دم دوائی بھی کوئی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد حدیث کے مطابق 4.90 ارب ہے۔ یہ متوکلین بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان میں 5 وقت کا نمازی بھی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب لوگ حساب کتاب پھنسے ہوں گے، 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنے والا بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے 5 وقت کی نماز بڑی شے ہے، اللہ میں اس کی عظمت نصیب فرمائے، بڑی شے ہے اللہ۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ میاں نے فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، میں خدا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے 5 وقت کی نماز بڑے شوق و اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ اہتمام کا معنی یہ ہے کہ ایک تو باجماعت پڑھی جائے، وہ ضرور نہ ہو
وضو صحیح سنت کے مطابق کیا جائے، مسواک کی جائے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور وضو میں مسنون دعائیں پڑھی جائے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر کیا جائے۔ وضو کرتے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی بھی نیت کی جائے کہ میں اپنے گناہوں کو جھاڑ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جماعت تک کسی دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو، نماز ہی کا فکر ہو، نماز ہی کی دعا ہو، اللہ سے تعلق ہو، میں کہ اللہ کے دربار پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ جس امت کے اولیاء کے سب سے بڑے سردار ہیں، روحانی 4 سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردی، 4 سلسلے بہت مشہور و مقبول ورنہ اور بھی ہیں۔ قادریہ سلسلے کے بڑے شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آپ کے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ چشتیہ کے بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سلسلہ سہروردیہ کے سیدنا علی المرتضیٰ، نقشبندی سلسلے کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے سلسلے برحق ہیں، ہم سبھی کے قائل ہیں۔ سلسلہ قادریہ کی ایک شجرہ، ایک طریق وہ بھی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مولانا عبد الغفار نے مشاہد کیا، کبیر والے مولانا عبد الغفار نے مشاہد کیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہے، شخصیت ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا، وضو کرتے، چہرہ پھک ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ کسی نے کہا وضو کے وقت لوگ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، وضو کر کے چہرے پر رونقیں آتی ہے، تر و تازہ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہوتے، آپ کا چہرہ پھک ہو جاتا ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں کس کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ کی عظمت کے ساتھ مسجد میں جانا، یہ اہتمام کا جو زید نماز 5 وقتی اہتمام سے پڑھی جائے، اللہ کی عظمت کی دیکھی جاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں ایسی بن جائیں جس میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں خالی نہیں تھی، صرف رکوع سجود نہیں تھے، اس کے اندر یہ اوصاف و صفات میں خوف الہی تھا، یاد الہی تھی، محبت الہی تھی۔ ایک رات نماز پڑھی، سیدہ عائشہ کی روایت، بستر پر تشریف لائے، آپ نے یہ فرمایا دعوی عائشہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ مصلی پہ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ساری رات نماز پڑھی، ساری رات نماز پڑھی، قیام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، رکوع میں گئے ہیں تو رکوع میں رو رہے ہیں، سجدے میں گئے تو سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے تو آنسو نکل رہے ہیں، ساری نماز میں روئے اور نماز پوری رات پڑھی۔ تو آپ کی نماز خالی نہیں تھی، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف اس میں تھا۔ اس وقت تک ہماری نمازیں صحیح معنی میں عبادت نہیں کہلا سکتی جب تک ہماری نمازیں حضور کی نمازوں کے مشابہ نہ ہوں۔ اس درجے کی تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، لیکن جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہیں
اس کے کوئی حصے ہمیں مل جائیں، اس کا کوئی 100واں حصہ، کوئی 1000واں حصہ، کوئی کروڑواں حصہ مل جائے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اہتمام سے بلا حساب جنت میں جائے گا، اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، قیامت کے بھرے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے راتوں کو لگ رہتے تھے؟ لوگ سوتے تھے اور وہ کھڑے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، یعنی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اعلان ہوگا، ایک جماعت کھڑی ہو جائے جو دنیا میں تہجد پڑھا کرتی ہے، حکم ہوا تو سارے بلا حساب جنت میں داخل کرو۔ تو تہجد پڑھنی چاہیے نا، اللہ پاک سب کو توفیق۔ نیت سارے کر لو، نیت کر لو گے تو اللہ عمل کی توفیق بھی دے دیں گے۔ جب احساس نہیں ہوتا نا انسان کا کہ میں پڑھی ہے نماز، نہ پڑھنے پر دکھ ہوتا ہے، اللہ اس کی نماز کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے عرض کیا حضرت تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت جملہ فرمایا بڑا سادہ سا لیکن بڑا مؤثر فرمایا جو اٹھنا چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، جن کے دل میں صحیح دکھ ہو، احساس ہو مجھے نماز نہیں مل رہی، اللہ اس کو خود اٹھا دیتے۔ اس پر بھی کچھ کہنے کو نہیں چاہتا لیکن وہی وجہ ہے جو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ 3 وجوہ میں نے بیان کی، اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایک علاج یہ ہوگا قیامت کے میدان میں غریبوں مسکینوں کے لیے کہ جس شخص نے تمہاری ذرا بھی دنیا مدد کی تھی، تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا، تمہاری غربت پر رحم کھایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دو۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کرنے والے یہ بھی بلا حساب جنت میں جائیں۔ اور کچھ لوگ اور بھی ہوں گے، ان میں سے ایک بیان کرتا ہوں۔ دنیا میں جو انسان تعلقات کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، اکثر دوستیاں وہ دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستیاں کہ یہ اچھا ہے، دولت مند ہے، اس لیے دوستی ہے کہ اس کے پاس فلاں مال ہے، اس لیے دوستی ہے کہ اس کے پاس کرسی اقتدار ہے، اس لیے دوستی ہے کہ بڑا خوبصورت حسین ہے۔ حسینوں پر ہی بہت مرتے ہیں، حسینوں پر مرنے والے خدا پر مرنا سیکھے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے حسینوں پر مرنے والوں کے لیے، گویا کہ علاج ہے، علاج کہ کسی کو اگر کسی حسین سے محبت ہو جائے، پنجابی کے لفظ میں عاشقی ہو جائے، کسی کو ہو جائے تو اس کا ایک علاج فرمایا۔ خاک ہو جائیں گے قبروں کے، کب خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کی ڈسٹرب پر خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ اور میں جن حسینوں میں تم مرتے ہو کہ لڑکا بڑا حسین ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس پر مرتے ہو جو تو مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، یہ تو والا ساتھ ہی دیں گے، ان سے باہر جدا ہونا ہوگا،
دوستی محبت اس سے کرو جس سے کبھی جدائی نہ ہو، دوستی محبت اس سے کرو جو وفادار ہو۔ یہ سب بے وفا ہے، غدار ہے، اللہ رسول وفادار ہے۔ اللہ سے محبت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، وہ انسان کا ساتھ کہیں نہیں چھوڑیں گے اور کبھی ان سے جدائی نہ ہوگی۔ تو میں مراقبہ کرو اس بات کا کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس لڑکے سے لڑکی سے، وہ تو مٹی ہو جانی ہے، گل سڑ جانا ہے، اسے اس کا خاک میں مل جانا ہے، میرے ساتھ تو رہے گی۔ تو اس لیے اس مراقبہ کرنے سے دل سے اس کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کو اللہ یہ چیزیں نصیب فرمائی ہوتی ہیں، ان کی ایک نظر سے بھی نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ اسماء محمد اللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، ایک ساتھی نے ان کا بازو پکڑا، کمزور تھے، کافی عمر تھی، وہ زیادہ ذکر کیا، یہ اس نے مجھے خود سنایا اپنا واقعہ، ذکر کیا حضرت مجھے فلاں لڑکے سے بڑی محبت ہو گئی، یعنی فکر سے ذکر کیا کہ علاج کریں گے۔ حضرت نے سخت ڈانٹ پلا دی، وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا زمین میرے پاؤں سے نکل گئی، لیکن الحمدللہ اس محبت سے دل فوراً پاک ہو گیا، اور یا اللہ کی ایک نگاہ سے دلوں کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور بہن یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص شیخ کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر شیخ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس نگاہ پڑنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائے گا، گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یاد ہے، وقت ہوتا تو کیا کہنا ہمارا غالباً یہ واقعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، ابتدا کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اب دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں جہاں نانوتوی کا فیض نہ ہو، کوئی گوشہ خالی نہیں، ہر جگہ پہنچا ہے دین، اور ان سے چلا ہے۔ انہوں نے خود اپنے زمانہ طالب علم میں خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کے اوپر بیٹھا ہوں، اور بیت اللہ سمجھے کعبہ شریف کے اوپر بیٹھا ہوں، اور میری ہاتھوں کی تسمریاں اور پاؤں کی تسمریاں کتنی ہو گئی؟ 20 انگلیوں سے لہریں جاری ہیں۔ اپنے استادوں کو بزرگوں کو خواب بتایا تھا اور یہی تعبیر دی، آپ نے اپنے آپ کو مرکز عالم میں دیکھا ہے اور اس طرح یہ پانی جاری ہے، آپ کا فیض پورے عالم میں پہنچے۔ ایسے ہی ہوا ماشاءاللہ، کروڑا رحمت اللہ تعالیٰ۔ ایک طالب علم نے ذکر کیا حضرت سے، ایک طالب علم کو دوسرے لڑکے سے محبت ہو زیادہ ہوگی، بے چین رہنے لگ گیا۔ وہ لڑکا تھا چھوٹا، وہ اچھے خاندان کا، شریف خاندان کا، غیرت مند تھا، وہ اس کے قریب بھی لگتا تھا۔ جب عاشق کے معشوق قریب لگے، عاشق پر کیا گزرتے ہیں، عاشق ہی جانتے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جانتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتا۔ جب محبوب معشوق قریب نہ آئے، تقاضا ہو کہ میرے سینے سے آ کے لگے، اور وہ دور بھاگتا ہے، جو اس پر گزرتی ہے، جو مصیبت ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ ٹھیک کیا نام ہے؟ آپ تصدیق کریں گے۔ بڑا پریشان تھا، اللہ کی حضرت مجھے اسی محبت ہے، میرے قریب آتا نہیں، بڑا بے چین ہو، پریشان، فرمایا کوئی بات نہیں۔ وہ اور ہو گئی، اور محبت بڑھ گئی، طبیعت اور خراب ہونے لگی۔
حتیٰ کہ وہ لوگ سبق چھوڑ گیا، لڑکا عاشق صاحب سبق چھوڑ گئے، پریشان رہنے لگے بہت زیادہ۔ پھر اس کے ساتھیوں سے پوچھ کی حضرت اس کا تو کوئی حال نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، عاشقوں کا ایسے حالات آتے جاتے کرتے، حضرت ٹالتے رہے اس کو۔ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گیا۔ پھر ساتھی نے کہا حضرت وہ تو مر ہی جائے گا، پتا کوئی شہید عشق ہو جائے گا۔ حضرت ان کو ٹالتے رہے۔ حضرت کی منشا یہ تھی وہ خود آگے کہیں، اس لیے سمجھ لیا حضرت کی منشا یہ ہے کہ آپ خود آ کے کہیں، اپنی طلب ظاہر کریں۔ وہ طالب عاشقی چلا گیا، کہتے میں تو پڑھ رہا ہوں، میرا یہ حال ہے، کوئی مہربانی فرمائے میرے دل سے اس کی محبت نکل جائے۔ میں نے فرمایا بہت اچھا، کل جب میں مغرب کے نفلوں سے فارغ ہوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ کہا جی بہت اچھا۔ مغرب کے نفل کیا ہوتے ہیں؟ 2 نفل نہیں، 6 نفل، جس کو لوگ اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھی، آواز جا رہی؟ ایک حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مغرب کے بعد کے نفل اچھی طریقے سے پڑھا جائے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھے گا تو سبحان اللہ صرف، اور صرف سبحان اللہ نہیں ہونا، پڑھنے کا پڑھو، نیت کرو۔ عمر کی روایت یہ بھی پڑھی، یہ 6 نفلوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا 6 نفل پڑھ لے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حضور کا فرمان پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جب مغرب کے نفلوں سے فارغ ہوں تو میرے پیچھے بیٹھا ہو۔ وہ آگے بیٹھا رہا، انتظار کیا۔ حضرت جب فارغ ہوئے وہ قریب ہوا، حضرت نے اس کی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا رکھا، فرمایا خود ہی اس سے محبت ہو گئی، فرمایا یہ دباؤ ذرا سا دیا، عشق صاحب غائب ہو گئے۔ محبت سے اللہ نے پاک کر دی، اس لیے اولیاء اللہ کو چیزیں ایسی حاصل ہوتی ہیں، ان کی برکت سے یہ چیزیں جلدی بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ثقیب اختر صاحب راستہ بتا رہے ہیں، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ یہ خوبصورت لوگ جو ہے یہ مٹی ہو جائے گی، گل سٹ جائے گی۔ انہوں نے ڈسٹمپر سمجھ دو، رنگ روغن میک اپ ہے نا۔ ایک بچی بہت چھوٹی تھی میرے پاس آ کے بیٹھی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تو واہ بھی واہ میک اپ کر کے آئی نہیں۔ میک اپ سرخی پاؤڈر پنجابی میں کہتے ہیں۔ فرمایا ان سرخی پاؤڈر کی وجہ سے، جعلی خوبصورتی کی وجہ سے، جعلی رنگت کی وجہ سے ان پر فدا نہ ہو، اس ڈسٹمپر کو چھوڑ دو، پیغمبر کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے رنگ روغن کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو۔ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، اس کا مراقبہ کرو، یہ حسین مٹی بن جائے۔ ان کے رنگ و روغن کی وجہ سے اللہ کے نبی کا راستہ مت چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے راستہ کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے وہ راستہ دیا جس پر چل کر آدمی اپنے خالق مالک کا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ آمنا ہے نا، آمنا ہم ایمان لائے، عشق کی زبان میں ترجمہ کیا، آمنا کا معنی ہے عشقنا، اللہ بھی ہم آپ کے عاشق ہو گئے۔ مولانا شمیم تھانوی نے یہ ترجمہ کیا آمنا، عشق کی زبان کے ترجمے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان غنی مراد آبادی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی 2 دفعہ ان کی زیارت کے لیے گئے، وہ ہر سے بڑے تھے، وہاں سے حدیث کی سند حاصل، اور یہ مولانا فضل الرحمان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی شاگرد اللہ باتیں اس میں اور بہت سے کیا مہربانی۔ اچھا ٹھیک ہے،
یہ مجھے کہہ رہے بس کرنا، اور میرا بس کرنے کو جی نہیں جا رہا، اس لیے تھوڑا سا کہہ دیں صحت کا خیال رکھیں، بڑے میرے خیال ہمدرد واقعی میں شہید ہیں، اللہ آپ کا جزائے خیر آمین۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں مجھے ایک حاضری کے موقع پر حضرت خلوت میں لگے مولانا فضل الرحمان مجھے فرمایا اشرف علی بتانے کی بات تو نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں، سر زمین پر رکھا ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا ہے، ایسی محبت کی نماز اللہ۔ مولانا فضل الرحمان کا ذکر میں نے کیسے شروع کیا؟ محبت عشق والا ترجمہ، عشق والا ترجمہ، بعض عاشقانہ ترجمے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بخاری سنا کرتے تھے، معمول تھا، محدث صاحب کو بھی نہیں کہتے تھے، بخاری سننے کا معمول تھا۔ اللہ ایک دفعہ آپ خدا حدیث پڑھتے ہوئے بار بار آپ کا پاک نام آتا ہے اور بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا تھا۔ بخاری پڑھنے والے کو فرمایا پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کرو، اس نے ترجمہ کر دیا جو مشہور ہے کہ اللہ پاک حضور پر رحمت کاملہ بھیجے اور آپ پر سلام بھیجے، فرمایا نہیں عشق کی زبان سے ترجمہ کرو، فرمایا وہ تو آپ ہی کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا حضرت مولانا فضل الرحمان نے، اللہ ان سے پیار کرے اور اللہ ان کو سلامت رکھے، صلی اللہ ان سے پیار کرے وسلم اور اللہ ان کو سلامت رکھے۔ خیر کیا کہہ رہا تھا بات پہلے کس کا ترجمہ کیا تھا، اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی، حکیم اختر صاحب کا شعر میں حسینوں کے حسن سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہو جائے تو اس کا علاج حضرت موسیٰ نے بتایا، ساری بات یاد رکھی کہ بے وفا ہے، مٹی ہو جائے گی، گل سڑ جائے گی، کسی کام نہیں آئیں گے، البتہ ایک کام آئیں گے کہ اپنے عاشق کو جہنم میں جلائیں گے، قبر میں عذاب دیں گے، اس لیے کہ یہ عشق کرنا مخلوق سے، یہ اللہ کی محبت و عشق میں شرک ہے، مخلوق سے محبت کرنا ایسی عاشقانہ جو ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت میں شرک ہے۔ اللہ بڑے نازک محبوب ہے، ذرا کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہ نازک محبوب ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن بھی ہوگا، یہ مستثنا ہے، ہر چیز مستثنا ہوتے تو لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اکثر لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، بلا وزن کے بلا حساب جانے والے لوگ میں نے عرض کیے ہیں کہ جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا ان میں ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے اعمال کا وزن کیوں نہیں ہوگا؟ وزن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف نیکیاں ہوں ایک طرف گناہ ہوں، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، عصمت انبیاء تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہے، کسی پیغمبر سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، نہ ان کے گناہ ہیں نہ گناہ پر پڑھنے پر رکھے جائیں گے، اس لیے ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، نبیوں کے عملوں کا وزن نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، ان کا عمل اس لیے وہ مکلف ہی نہیں، وہ احکام کے مکلف نہیں، ان کی برائی نہیں، اگر کر بھی لیں کسی بچے کے تھپڑ مار دی نہیں لکھا جاتا، البتہ ان کی نیکی اللہ لکھتے ہیں،
بچہ نیکی کرتا ہے ماں باپ کے سکھانے سے، وہ نیکیاں لکھتے ہیں بچے کے ہاتھ میں اور ماں باپ بھی اس کا ثواب دیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوا، دوسری جماعت ہوئی بچے جو فوت ہوں بالغ ہونے سے پہلے، ان کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری وہ جماعت ہے جن کو ہم مجانین کہتے ہیں، پاگل دیوانے لوگ۔ آپ کو پتہ جو انسان پاگل ہو، دماغ ٹھیک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مجبور قلم ہو گیا، اب اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ جب اس کے گناہ نہیں ہے تو اس کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ لہذا مجانین کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ وہ سن بھی رہے مجانین کا معنی کیا ہے؟ جن کی عقل ظاہر ہوگی جو پاگل ہے۔ چوتھی جماعت اور بھی ہے کفار مشرک، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اعمال کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی جو بظاہر نیک اعمال ہے، بظاہر ہسپتال بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، لیکن ہے کافر، سرائے بنا دی، غریبوں کھلا دیا، بیوہ کھلا دی، نیکی ہے یہ، لیکن کفر کی وجہ سے کوئی نیکی مجھ میں ثواب نہیں، قبول نہیں۔ قرآن پاک میں بات ہے لا خلاق لہم فی الآخرۃ الا النار، کفار کا آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے چونکہ ان کی نیکیاں ہیں ہی نہیں، جو کی ہیں وہ نیکیاں نہیں شمار ہوتی، اس لیے ان کے اعمال کا وزن کیسے ہو؟ ایک طرح سے گناہ رکھے جاتے ہیں، دوسری نیکیاں ان کی ہے ہی نہیں۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، یہ طلبہ کو یاد رکھنا چاہیے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک کی آیت سورہ کہف میں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت میں کفار کے مشرکوں کے اعمال کے وزن کو قائم نہیں کریں، تو معلوم ہوتا ہے ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اور علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ وزن ہوگا، وزن ہوگا، نیکیوں کو پلڑے میں ان کی اچھائیاں رکھی جائیں گی، گناہوں پر میں گناہ رکھے جائیں گے، اور گناہ ہی وزنی ہو جائیں گے، نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، نیکیوں کا کوئی بھار نہیں ہوگا، نیکیاں پلڑے پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ وزن تو ہوا نا، وہ لوگ پلڑے میں رکھی گئی نا، لیکن ان کا کچھ اثر ہے ہی نہیں، وزن ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا معنی علماء نے کیا ہے کہ قیامت ہم اعمال کا وزن نہیں دیکھیں گے، بھار نہیں دیکھیں گے، وہ ہلکے پھلکے ہو۔ تو یہ تیسری چوتھی جماعت جو ہے مذکر کفار مشرکین کی، ان کے اعمال کا وزن ہوگا یا نہیں، علماء میں دونوں قول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ جو وزن اعمال سے مستثنیٰ ہو گئے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، وہ بھی وہ لوگ ان کے لیے بہت مفید ہے جو تنگ دستی کا شکار ہے، جو کہتے ہیں ہمارا روزگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بڑے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث دو طرح ہے، وبحمدہ استغفر اللہ بھی ہے، اکیلا استغفر اللہ بھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دونوں طرح حدیث ہے۔ پھر میں اس کو پڑھو، وہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی تھی، تنگ دستی تھی، اب معاشرہ جو ختم نہیں ہوتا ہمارے پاس، برتن بھرے رہتے ہیں،
تو جو لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اس کی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کر لیا کریں، انشاءاللہ ان کے رزق میں برکت ہو جائے گی. عبد